ہر اس باپ کو عرض کروں گا کہ وہ اس کی طرف توجہ دے، اور ہر وہ شخص اس کی طرف توجہ دے جو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر پھر بھی خاموش ہے نا، تو وہ ضروری غور کر لے۔ بنی اسرائیل کے اندر نا ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم، جنہوں نے توریت، زبور یعنی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس دور کے اندر وہ واعظ و نصیحت لوگوں کو کیا کرتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، آخری وقت پر کہیں پر جا رہا تھا واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پر آپ کو پتہ ہے مرد و عورت دونوں ساتھ بیٹھ کر بھی، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، عمر بن خطاب کے دور کے بعد سے یہ مسجد میں آنا منع ہو گیا، ویسے تو پہلے بھی اس طریقے سے نماز بھی تھی اور واعظ و نصیحت بھی ساتھ سنا کرتے تھے۔ تو اس عالم کا بیٹا جب عالم جو واعظ کرنے کے لیے آیا تھا نا، تو اس کے بیٹے نے کسی عورت کو کیا چھیڑ دیا یا اس کو آنکھ مار لی، کیا چھیڑ دیا یا آنکھ مار لی، اور اس عالم یہودی نے کیا دیکھ لیا اپنے بیٹے کو۔ جب دیکھ لیا نا تو اس یہودی نے جو عالم تھا اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا نہیں، بلکہ کیا کہا، بیٹا تھوڑا سا شرم کر لے، جیسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بیٹا غلط کام ہو گیا نا، بیٹا تھوڑا سا شرم کر لے، یعنی ایسے کہیں مذاق میں، جیسے کچھ کہا ہی نہیں، تو ایسے ہی کہا بیٹا تھوڑا سا شرم کر لے، ایسے نہیں کرو، یعنی تھوڑا سا اس کو تھوڑا بہت آر دلائی چلا گیا واعظ و نصیحت کر کے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی فلاں عالم کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس فعل سے بہت ناراض ہوا ہے، اور اس کی سزا تمہیں یہ ملی ہے کہ 7 پیڑھیوں تک تمہاری نسل میں سے کوئی صدیق نہیں پیدا ہوگا۔ ایک پیڑھی میں آپ پتہ کتنے 100 صدیاں ہوتی ہیں، 100 صدیاں، 7 صدیوں تک تمہارے پیڑھی میں کوئی صدیق یعنی تمہاری صدیق یعنی سچا، اور سچے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عالم۔ علماء نے یہی کہا کہ صدیق کا کیا معنی، سچا بھی، ایماندار بھی، اور اگر حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ عالم۔ تو کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ اے نبی اس عالم کو جا کر خبر کر دو کہ تم نے جو جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، تمہارے بیٹے نے کسی عورت کو چھیڑا تھا، اور تمہیں بس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ بیٹا تھوڑا سا شرم کر لو، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب 700 صدیوں تک بھی تمہاری نسل میں سے کوئی بھی عالم دین نہیں آئے گا، کوئی بھی عالم دین نہیں آئے گا۔ آج ایک شخص کی عمر کیا ہے نا، زیادہ سے زیادہ 100 سال لگا لے، اگر 100 بھی نہیں ہوتی 60-70 ہوتی ہے سال، لیکن 700 صدیوں تک بھی تمہاری نسل میں سے کوئی عالم نہیں آئے گا۔ آج اس بات پر ہر وہ باپ غور کرے جس کو کہتے ہیں بھائی اگر بیٹا اگر جتنے کمانے کے لیے نہ جائے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا شرم کر لے، اگر کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے۔ ماں بھی اس کو جوتیاں بھی دکھاتی ہے، اور بہت سارے گھر والے گالیاں بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں بیٹا کماؤ گے نہیں تو یہ نہیں چلے گا۔ تو بہت سارے سے لوگ، لیکن اگر وہی بیٹا نماز نہ پڑھے نا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، یہ نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھی۔ اگر وہی بچہ چھوٹا ہے تو اگر اسکول پہ نہیں جاتا تو ہر والد مار کر بھی اس کو بھیج دیتے ہیں، لیکن اگر وہی بیٹا نماز نہ پڑھے نا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ میں اور آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں اللہ، ہمیں تو نہیں پتا نا، کیا پتہ نہیں ہمارے چھوٹے سے گناہ پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے یا بڑے پر غضبناک ہو جائے۔ ہمیں کسی کو یہ آلہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فعل پر ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور اسی اعتبار سے اگر کوئی بیٹا اپنے کھلے عام، جیسے مثال کے طور پر داڑھی منڈا کے آ جائے تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، دیکھو میرا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے، کیا ہے، کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منڈا کر آ گیا، لیکن والد اور والدہ کیا کہتے ہیں، دیکھو میرا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے، اس کو یعنی آر تک بھی نہیں کہتا کہ بیٹا یہ تم نے غلط کیا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو کیا پتا، جب اس ٹائم پر یہودی کے عالم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر کر دی کہ 7 صدیوں تک یا 700 صدیوں تک تمہاری نسل میں سے کوئی عالم نہیں آئے گا، تو آپ ڈرنے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ آپ اپنے اندر یہ خواہش کریں کہ یار جہاں پر اپنے بیٹے کی کوئی غلط بات دیکھ لیں، اور غلط وہ بات جو دین اسلام کے خلاف ہو، اس پر اس کو ڈانٹے اور بتائیں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی بیٹا جھوٹ بولے نا تو اس کو کلی کرایا کرے،
اور اس کے سامنے ایسی کہ ہو تم نے جھوٹ بولا، اب تمہارا منہ بدبودار ہو گیا، جاؤ 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 جلدی کلی کر کے آؤ، جاؤ کلی کر کے آؤ تاکہ تمہارا منہ صاف ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی چوری کر لینا تو اس کو سزا دو، سزا کے طور پر ہاتھ دھلاؤ کہ آؤ تمہارے جو ہاتھ جو ہے نا گندے ہو گئے، جاؤ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ اور اگر پاؤں سے کوئی گناہ کیا پاؤں دھلاؤ، اس اعتبار سے اس طرح کرو تاکہ اس کو سرزنش ہو، پتہ چلے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ نہیں کرتے، یہ کیا ہے، یہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ہر وہ کام کریں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ہر اس کام سے منع کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔